بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہاروت و ماروت کون تھے؟ کیا وہ گناہگار فرشتے تھے یا انسان تھے؟ ان کو جادو کس نے سکھایا تھا اور وہ کہاں اترے تھے؟ ہاروت و ماروت کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شراب پی کر قتل کیا تھا اور ایک زہرہ نامی عورت سے بدکاری کی تھی، کیا یہ واقعہ سچا ہے یا یہ من گھڑت بات ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ زہرہ نامی ستارہ وہ عورت ہے جو ہاروت و ماروت سے اسم اعظم سیکھ کر آسمان پر چلی گئی تھی؟ بابل میں اترنے والے دو افراد ہاروت و ماروت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ہاروت و ماروت کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان بھی شامل تھے اور شیطان بھی شامل تھے، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو کی وجہ سے ہے۔ دراصل اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کو، پرندوں کو، جنات کو، اس کے علاوہ اور کئی مخلوق کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے کئی میل سفر ہوا میں طے کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں اللہ کے حکم سے آپ کا تخت، جس میں انسان، جنات اور پرندے ہوتے، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی۔ شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودیوں میں یہ بات ڈال دی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور سلطنت کا سارا راز جادو ہے، اور اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے۔ حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی تھی۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر دی جو آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی ہے۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث تھے۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ بات نہ مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دین مقتدی بنا لیا تھا۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل شروع کر دو بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ ناظرین، یہ تھا ہاروت اور ماروت کا واقعہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا ہے، مگر مسند احمد اور تفسیر نعیمی وغیرہ کی بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی کمزوریاں دی گئی ہیں، وہ تمہیں دی جائے تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے 2 اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں انسانی کمزوریاں دی جائیں اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت و ماروت کو شہر بابل میں اتارا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کرتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک حسین و جمیل زہرہ نامی عورت مل گئی۔ اس کے حسن کا بے مثال ان پر اثر ہوا اور ان کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرہ ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش رکھتی تھی مگر یہ دونوں فرشتے اس بات سے انکاری تھے۔ زہرہ کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر زہرہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری۔ ہاروت ماروت جانتے تھے ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ زہرہ نے دوسری شرط رکھی کہ قتل کرو تو مجھ پر تمہارا اختیار ہے۔ ہاروت و ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آخر زہرہ شراب لے کر آئی اور کہا کہ یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے سوچا کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ نہیں ہے تو وہ شراب پی گئے۔ شراب پینے کے بعد دونوں ہوش گوا بیٹھے۔ زہرہ نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا اور قتل بھی کروایا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن 2 کاموں کے کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر کا قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرہ نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا اور جب ہاروت و ماروت ہوش و حواس میں آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا کہ زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ ناظرین، تفسیر نعیمی میں لکھا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں میں جکڑ کر جائے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مار رہے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ یہ قصہ مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں مروی ہے مگر بعض روایت کے مطابق یہ اسرائیلی روایت ہے اور یہ من گھڑت کہانی ہے۔ اس قصے کا ذکر قرآن اور احادیث کی صحیح کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔